بابری مسجد کا قضیہ کبھی حل نہ ہو، ہم مثال نہیں دینا چاہتے، اگر دینا پڑتی ہے۔ اس ملک میں گولڈن ٹیمپل پر بھی حملہ ہوا، لیکن وہ قوم متحد تھی، اور اس متحد قوم نے مجبور کیا کہ حکومت ہند گولڈن ٹیمپل کو تعمیر کرائے، اس کی ٹوٹی ہوئی عمارات کو دوبارہ بنائے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ اس کی تعداد کل کروڑوں میں 1-8 کروڑ بیٹھتی ہے، تمہاری تعداد اس ملک میں 25 کروڑ بیٹھتی ہے، لیکن تم ایک مسئلہ حل نہیں کرا سکتے، ایک قضیہ حل نہیں کرا سکتے، بابری مسجد کی ایک اینٹ کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹے ہوئے ہو، تمہیں اسی بات کی ضد ہے، اسی بات کو تمہیں لگایا گیا ہے۔ جس دن متحد ہو جائے گا مسلمان، اس دن ان کو، عالمی چوروں کو، ڈاکوؤں کو امت کی امانت چھیننے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ کیوں لڑانا چاہتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیوں ہمیں لڑانا چاہتے ہیں اور کیوں ہمیں جو ہے وہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے سامنے ہے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانا، جس کی سرحدیں وہ نہ ہو جو آج ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ پر لکھا ہے، اے اسرائیل، تیری سرحدیں نیل و فرات تک ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی سرحدیں ابھی بھی طے نہیں ہیں۔ تیری سرحدیں نیل و فرات تک ہیں، جس کے بیچ میں 2 نیلی پٹیاں اس بات کی علامت ہیں کہ ملک مصر میں بھی حملہ کرنا ہے، دریائے نیل تمہارا ہے، اور ملک عراق پر بھی حملہ آور ہونا ہے، ملک عراق تمہارا ہے۔ جن کے اپنے منصوبے میں یہ بات شامل ہے کہ جن مقامات سے بنو نذیر و بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا تھا، ان بستیوں پر بھی حملہ آور ہونا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر وہ چاہتے ہیں امت آپس میں لڑتی رہے، اور ظاہر ہے کہ جو قوم لڑتی رہے گی اس پر بآسانی قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم تاریخ کا جب ورق الٹ کر دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی تاریخ اٹھائیے، جس وقت یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سہارے اس ہندوستان پر انگریز قبضہ کرنے جا رہا ہے، اس ہندوستان کو اپنے جبڑوں میں لینے جا رہا ہے، یہاں سے نظام اسلامی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، یہاں اسلامی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، تو یہاں اس وقت میں بھی یہی چوچے چھوڑے گئے کہ بھائی ذرا یہ بتائیے اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ اب بحث شروع ہو گئی۔ کہے کہ اللہ قادر ہے تو بڑا مسئلہ، نہ کہیں تو بڑا مسئلہ۔ مناظرے شروع ہو گئے، اجتماعات شروع ہو گئے۔ امکان کذب پر اللہ تعالیٰ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا؟ کس نے چھیڑا؟ عیسائیوں نے۔ پھر چھیڑ دیا، ذرا یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ جیسا ان جیسا کوئی دوسرا نبی بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا؟ اگر یہ کہیں کہ بھیج سکتا ہے تم گئے، اور اگر نہیں بھیج سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں ہے۔ یہاں اجتماعات ہوتے رہے، مناظرے ہوتے رہے، اور پورا ملک ان کی چنگل میں چلا گیا، ان کی دسترس میں چلا گیا، اور ہم آج تک ہاتھ ملتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے جب کوئی قوم اپنے آپ سے اختلاف کا شکار ہوتی ہے تو دشمن اس پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ ایسے ہی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح نہیں کیا، یہ لکھا ہے علماء کرام نے۔ قسطنطنیہ کی فتح میں ان کا اختلاف بھی شامل تھا۔ جب سلطان محمد فاتح کی فوجیں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے اپنی کشتیوں کو ریت پر چلا رہے تھے تو قسطنطنیہ کے پادری اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو جننے کے بعد بھی کنواری رہی یا نہ رہی۔ اور ذرا یہ بتاؤ کہ ایک سوئی پہ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ اور یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر گئے تو ان کے پاس کون سی روٹی تھی، خمیری تھی یا غیر خمیری؟ اتنے بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ ہم جب لب امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں تو ساری دنیا کا قضیہ ہمارا ہے، ہمارا مسئلہ ہے۔ وہ جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر امن قائم نہ ہو جائے، ملک مصر کی طرف ذرا چلے جائیے تو کیا وہ ہمارا قضیہ نہیں ہے؟ لیکن ہندوستانی مسلمان بتاؤ کتنی مسجدوں میں ان کے لیے دعائیں ہوئیں، کتنے ان کے حق میں اجتماعات ہوئے، کتنا ہم نے اس جمہوریت کے ڈھونگ کو بے نقاب کیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، مصر میں حکومت آئی، حکومت ووٹوں سے آئی، جمہوریت کے ذریعے آئی، وہاں کی عوام نے ریفرنڈم ووٹ دیا، وہاں کی عوام نے انہیں چنا اور انہوں نے اپنا آئین نافذ کر دیا۔ اس آئین کو عوام نے قبول کیا،
دیا، لیکن وہیں مسلمانوں کو جو دوسرے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ان کا دعویٰ بھی ایمان اور اسلام کا ہے، لیکن ان کو کس نے استعمال کیا؟ ان کو مال کس نے دیا؟ ان کو مال فراہم کس نے کیا؟ ان کو کون لے کر کے آیا؟ پیچھے کون نہیں جانتا؟ ترکی کے صدر نے ساری دنیا کے سامنے علل اعلان کہا اسرائیل نے سب کچھ یہ کیا ہے۔ وہ اسرائیل جو نہیں چاہتا کہ اسلام دنیا میں آئے، وہ یہودی جو نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت زمین پر نافذ ہو، وہ ہیں ان سازشوں کا شکار، اور ہم سادگی کے ساتھ ان کے اس پہ جا رہے ہیں۔ شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، جب شکار کو پھانسا جاتا ہے تو دانے ڈالے جاتے ہیں۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ روئے زمین کے مظلوم لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں قتل ہوئے۔ قتل کرنے والے کون؟ وہ بھی ایمان کے دعوے دار۔ قتل ہو جانے والے کون؟ وہ بھی ایمان کے دعوے دار۔ اور اس کے بعد سینکڑوں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور اسی دنیا میں جمہوریت کا وہ مذاق اڑایا گیا کہ وہ جماعت جو الیکشن لڑتی ہے، وہ جماعت جو ان کے مطابق آتی ہے، اسے آج دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا۔ اس ملک میں اور اس سے بیرون ملک بہت ساری سازشیں ہیں جو ہمارے خلاف چل رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں سشیل کمار سندے جو اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہمیں یہ رپورٹیں مل رہی ہیں کہ اس ملک میں مسلکی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جس طرح دیگر ممالک میں چل رہی ہے۔ ہو نہیں جائے گی بلکہ کرائی جائے گی، اور اس کی ڈور انہی کے ہاتھ میں ہوگی، تاکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا مسلمان تتر بتر ہو جائے۔ یہاں کا مسلمان دہشت گردی کی جنگ لڑ چکا، وہ مسلمان جن کو دہشت گرد کہا گیا تھا وہ باعزت بری ہوئے، جو اصل دہشت گرد تھے ان کے چہروں سے بے نقاب اتری۔ جب یہ ان کا منصوبہ ناکام ہوا تو اب نیا منصوبہ یہ لے کر آئے ہیں کہ مسلکوں کی جنگ میں ہمیں جھونک دیا جائے۔ آپ نے ابھی اپنے علماء کرام سے سنا، اصل تب مسائل سے توجہ ہٹائی جائے۔ کیا حال ہوا ہے ہمارا؟ راجندر سچر کی رپورٹ، اور اس نے یہ کہا کہ اس ملک کا مسلمان 67 سالوں میں دلتوں سے بدتر ہو گیا۔ دلتوں کی حالت سے بری ہماری حالت، لیکن کوئی اس مسئلے کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ ہم اسی پر لڑتے رہیں، جمعے کے دن جائیں، ہم مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، اور ہم کسی نوجوان کو بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ کس فرقے کہا گیا؟ اگر ہم کسی کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم کہیں یہ کہاں سے آ گیا، اور کوئی ہمیں ناف پر ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھے تو وہ یہ کہے یہ کہاں سے آ گیا۔ اگر کوئی 2 ہاتھوں سے مصافحہ کر لے تو ہم کہیں اس نے دوسرا ہاتھ کیوں لگا دیا، اور اگر کوئی 1 ہاتھ سے مصافحہ کر لے تو ہمارے دل میں کدورت پیدا ہو جائے۔ شرک پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، ظلم پوری دنیا میں دندنا رہا ہے، پوری دنیا کی جیلوں سے مسلمان بہنوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ان پر کوئی مسئلہ نہ اٹھے، ان پر امت مسلمہ توجہ نہ دے، اس لیے جان بوجھ کر یہ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اتفاق اور اتحاد کی لڑی میں پروئے جائیں۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت میں مجھے اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ مجھے اگر لکھنا آتا ہے تو میرے قلم کا مجھ سے حساب ہوگا، آپ کو بولنا آتا ہے تو آپ کی زبان کا آپ سے حساب ہوگا۔ اگر آپ کو فیس بک چلانا آتی ہے تو فیس بک پر آپ نے امت کو توڑا یا امت کو جوڑا، آپ کیا جواب دیں گے ملک شام کے اس معصوم بچے کا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جس کی آنکھ میں آنسو ہے، اور جو پوری دنیا کو پکار کر یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ یہ اجڑنے والے کون، اجاڑنے والے کون؟ یہ یہود و نصارہ نے جب میدانوں میں ہم سے چکس لیا تو اس نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی، اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو مسلمان سے لڑا کر ہم اپنے منصوبوں کو پورا کر لیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ وہ کیوں ہمیں لڑاتے ہیں؟ اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے۔ میں وحدت اسلامی کو اور اس کے کارکنان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 2 سال سے جے پور کی سرزمین پر مسئلہ پیش کیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا سلمان رشدی نہیں آ سکتا، اور ہم اتفاق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ جزائے خیر دے۔